السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فلق مکی سورہ ہے وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ چلیے قل، یہاں پر لام پر آواز کو جما کے رکھیں گے کیونکہ یہاں پر توسط ہو رہا ہے۔ قل قل نہیں کریں گے، قل اعوذ اعوذ حلق سے نکالیں گے عین کو، اور دال کی آواز ثنایا اولیہ پر زبان کی ٹپ نکال کر جلدی ادا کریں گے۔ اعوذ بی بی ربی، وا کو پر رکھیں گے، بی ربل یہاں پر لام پر ملائیں گے، بی رب الفلق، قاف پر قلقلہ۔ چلیے اس کے معنی جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اعوذ یہاں پر اس میں اعوذ میں انا چھپا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بی ساتھ ربی، رب کے میننگ سورہ ناس میں بھی ہم پڑھے ہیں، خالق مالک مدبر، بربی رب رب کے، میں پناہ میں آتا ہوں رب کے، فلق صبح کے، رب کے، صبح کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ چلیے اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ تھوڑی اس کی شروعات میں بولتی ہوں۔ سورہ فلق مکی صورت ہے یہاں پر دیکھیے، اور دونوں کو سورہ ناس سورہ فلق کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور جن کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ ان دونوں سوروں سے پڑھ کے پھونک لینے سے پناہ طلب ہوتی ہے اللہ کی۔ دونوں ایک ساتھ اتری ہے، سورہ ناس سورہ فلق۔ اس میں 5 آیات ہے، 23 کلمات ہے، 76 حروف ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس کے میننگ یہ ہے میں دامن پکڑتا ہوں، اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، اور فلق کے میننگ ہے فا لام قاف، فلق یعنی اس کے میننگ بتاتی ہوں۔ فلق سے مراد مخلوق بھی لی گئی ہے، کیونکہ ساری مخلوق پھٹ کر پیدا ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے پھٹ کر ہی پیدا ہوئی ہے مخلوق، تو اسی لیے فلق کے میننگ یہ آتے ہیں۔ جیسے بیج بھی پھٹتا ہے، پھٹ کر جب زمین میں بویا جاتا ہے تو جب وہ اوپر آتا ہے، زمین کے اوپر آتا ہے تو پھٹ کر ہی اس میں سے پودا نکلتا ہے، تو پودا نکلتا ہے۔ جیسے کہ اور ایک مثال، انڈا پھٹتا ہے تو اس میں بچہ نکلتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں بھی آیت ہے، بسم اللہ فالق الاصبح، یعنی قرآن میں کیا ہے، فالق الحب والنوی بھی آیا ہے، اندھیرے کی چادر پھاڑ کر۔ اب دیکھیے رات آتی ہے پھر صبح نکلتی ہے، رات کو پھاڑ کر، اندھیرے کی چادر کو پھاڑ کر رات نکلتی ہے۔ چلیے یہ ہو گیا میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کے میں پناہ میں آتا ہوں۔ من شر، من حرف جر ہے اور یہ بعد والے کو مجرور کر دیتا ہے، من شر شر سے، ما جو خلق اس نے بنائی، اس نے پیدا کی۔ اب شر کیا ہے؟ شر کے بارے میں یہ جانتے ہیں، ساری مخلوق میں کوئی نہ کوئی شر ہے۔ مثلاً مخلوق یعنی خالی انسان کو مخلوق نہیں کہتے، آسمان میں کیا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کہ فرشتے ہیں، زمین میں کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، انسان کے علاوہ چرند پرند جانور یہ سب اللہ کے مخلوق ہے۔ آسمان میں کیا ہے، سورج کے فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اب سورج کی زیادہ ہم تپش نہیں لے سکتے، تو اس کے فائدے بھی ہے، جو بیمار ہے وہ ڈاکٹر ہی بولتا ہے کہ دھوپ میں صبح کی دھوپ لو، اور زیادہ بھی اگر دھوپ لے تو اس کا نقصان بھی ہے۔
چاند کے فائدے نقصان بھی ہے، اور قرآن میں یہ آیت بھی ہے پل اہمہا فجورہا و تقواہا، انسانوں میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، ہر چیز میں فائدہ ہے شر بھی ہے۔ جیسا کہ مثال دیتی ہوں، کھجور صبح میں نہار پیٹ کھا لے تو خون میں اضافہ ہوتا ہے، بہت فائدے ہیں کھجور کے۔ دو صبح میں لے لے کھجور تو اس کے فائدے ہیں، اور زیادہ بھی اگر لے دن بھر کھاتے رہے تو گرمی آ جاتی ہے جسم میں، تو اس کے فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے۔ تو اس طرح مثال کے طور پر بتا رہی ہوں، ایمان کی حفاظت بھی اسی لیے ضروری ہے، اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یہ شیطان کے شر سے ہمیں بچائے۔ تو اب یہ من شر شر سے ما خلق، جو اس نے پیدا کی، جو بھی شر ہے جو اللہ تعالیٰ نکالے ہیں نا شر، تو اس سے ہم کو پناہ میں آنا ہے، اللہ کی صبح کے رب کے پناہ میں آنا ہے۔ ومن شر، اور شر سے غاسق، چھا جائے یا اندھیرے کے شر سے، اذا جب وقب چھا جائے شر۔ اب رات غاسق یعنی اندھیرے کا شر کیا ہے، رات کا شر کیا ہے، اندھیرے کا شر ہے کیا ہے، رات میں کچھ بھی ہم سوتے رہے تو کچھ بھی آ سکتا ہے، سانپ آ سکتا ہے، بچھو کاٹ سکتا ہے، اور چور آ سکتا ہے، یہ رات کا شر ہے، ٹھیک ہے، اندھیرے کا شر ہے۔ لیکن چاند کا بھی شر ہے۔ چاند کا شر کیا ہے، جیسے کہ چاند میں ایسی قوت ہے کہ سمندروں کا پانی ہلا دیتا ہے، جب اس کا وہ اپنی روشنی ڈالتا ہے تو سمندر کا پانی اچھلتا ہے۔ چاند کا تعلق دماغی امراض سے بھی ہے، جسم کے پانی کو متاثر بھی کرتا ہے۔ چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو مزاج خراب بھی ہوتی ہے، اسی لیے چاند کے شر سے بھی ہم کو پناہ میں آنا ہے اللہ کے۔ چلیے معنی اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، چلیے پڑھتے ہیں پھر ایک مرتبہ۔ قل کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کے، من شر، اور شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کی، ومن شر، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کے، اذا، جب وقب چھا جائے۔ بس اتنا ہی رکھتی ہوں سبق۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔